ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ ایٹلس چینل۔ آپ نے ایک جملہ اکثر میڈیا پر سنا ہوگا کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چین ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے، اور دنیا کے سپر پاورز چین سے کچھ خائف نظر آتے ہیں۔ ہاں، دیوار چین کے بارے میں بھی آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، مگر ان سب باتوں کے علاوہ آپ چین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ لگتا ہے کچھ زیادہ نہیں۔ چلیے، کوئی بات نہیں، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں چین کی ثقافت، اس کی کامیابی کی وجوہات، اس کی خوبصورتی، یہاں کے رہن سہن کے طریقے اور یہاں کی کچھ دلچسپ حقائق جو آپ نے اس سے پہلے یقیناً نہیں سنے ہوں گے۔ تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، چین کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، اور اس کا رقبہ بھی کچھ کم نہیں۔ چین کا رقبہ تقریباً 95 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ چین کے کچھ شہروں کو نکال کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی رکھنے کے باوجود یہ زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں۔ یہاں اوسطاً فی مربع کلومیٹر میں 153 لوگ بستے ہیں۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ بیجنگ ایک قدیم شہر ہے، اور اس کی تاریخ کوئی 3000 سال پرانی ہے۔ بیجنگ میں یونیسکو کی 7 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، جن میں سر فہرست دیوار چین ہے۔ دیوار چین دنیا میں قائم کسی بھی دیوار سے لمبی ہے۔ اس کی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے، اور یہ چین کے 9 صوبوں میں سے گزرتی ہے۔ اندازے کے لیے بتاتا چلوں کہ کراچی سے لاہور کا فاصلہ صرف 1200 کلومیٹر ہے۔ یہ دیوار آج سے 2300 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ اس دیوار کی اوسط اونچائی تقریباً 8 میٹر ہے، اور اس کی چوڑائی 8 سے 16 میٹر کے درمیان ہے۔ اب اس دیوار کے کچھ حصے تقریباً مٹ چکے ہیں، مگر زیادہ تر حصے اب بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہیں۔ اپنی طویل تاریخ اور گہری ثقافتی جڑوں کی بدولت بیجنگ میں فن تعمیر، فنون، پکوان اور دیگر ثقافتی پہلوؤں کا ایک منفرد مجموعہ ہے۔ بیجنگ کلچر ٹور شاہی فن تعمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جیسا کہ فاربیڈن سٹی اور روایتی صحن کے گھروں کے ساتھ کھڑی تنگ ہوٹونگ لینز، بیجنگ اوپیرا کی طرح پرفارمنگ آرٹس اور روسٹ بطخ کی طرح کے کھانے، چینی ثقافت کی عظمت کو اس کے دارالحکومت کی اینک سے دیکھیں۔ بیجنگ کے موسم کی بات کریں تو یہ انتہائی درجہ حرارت کا شہر ہے۔ بیجنگ میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت 42 ڈگری، جبکہ کم از کم درجہ حرارت -27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سال کا بہترین وقت بہار اور خزاں ہے۔ بیجنگ میں حد درجے کی ایئر پولیوشن ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو اس کی ترقی کی وجہ ہے، یعنی انڈسٹریل زونز۔ لیکن اب حکومت کی بھرپور توجہ کی بدولت ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے بعد اب اس میں کافی بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ چین کے دوسرے مشہور شہر کا نام ہے شنگھائی۔ یہ 2.5 کروڑ افراد کا شہر پرل آف ایشیا اور پیرس آف دی ایسٹ کہلاتا ہے، مگر چینیوں کو اسی پر اکتفا نہیں۔ اب وہ شنگھائی کو نیو یارک آف ایشیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ شنگھائی کی وسیع میٹرو سروس، جو کہ 644 کلومیٹر پر محیط ہے، اس کے بیشتر اضلاع کا احاطہ کرنے اور اس ترقی یافتہ شہر کو ہر روز چلانے کے لیے ضروری ہے۔ شنگھائی میٹرو سسٹم دنیا کا سب سے بڑا میٹرو سسٹم ہے۔ یہ سارا کا سارا میٹرو انفراسٹرکچر زیر زمین واقع ہے۔ چینیوں نے اس شہر کو دنیا کا فائنینشیل سینٹر بنا دیا ہے۔ اس شہر کا کانسٹنٹ گروتھ ریٹ اسے انٹرنیشنل کمپنیز کا مرکز بناتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی جیسا کہ ٹیسلا گیگا فیکٹری اور ایپل فیکٹری شنگھائی میں قائم ہے۔ شنگھائی کے قریب کچھ قدیم آبادیاں ہیں جو وینس کے طرز پر آباد ہیں، اور ارد گرد کے پانیوں کو روڈز کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ لوکلز اور ٹورسٹ ان کینالز میں بوٹ کے ذریعے آمد و رفت کرتے ہیں۔
ان میں سے کسی ایک کا ڈے ٹور شنگھائی ٹورسٹ کے لیے ایک دلچسپ اٹریکشن ہے۔ 2016 میں شنگھائی کو مسلسل چوتھی بار پردیسیوں کے لیے سب سے اٹریکٹیو شہر کا خطاب دیا گیا۔ شنگھائی میں تقریباً 1,70,000 پردیسی رہائش پذیر ہیں جو یہاں کام کی غرض سے آباد ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے شنگھائی کا ماڈرن انفراسٹرکچر جیسے کہ اورینٹل پرل ٹی وی ٹاور اور شنگھائی ٹاور اور قدیم یو گارڈن، جیڈ بدھا ٹیمپل اور میوزیمز جیسے کہ شنگھائی میوزیم، شنگھائی اربن پلاننگ ایگزیبیشن ہال اور امیوزمنٹ کے لیے شنگھائی ڈزنی لینڈ پسندیدہ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں۔ شنگھائی وزٹ کرنے کا بہترین ٹائم سال کا درمیان ہے، جب موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہوا نہایت صاف ہوتی ہے۔ شنگھائی دنیا کے 144 ممالک کے لیے ویزا فری ہے، لیکن رکیے، پاکستان ان 144 ممالک میں شامل نہیں۔ جی ہاں، شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری دوستی والی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ویزا آپ کو پھر بھی لینا پڑے گا، اور وہ بھی کافی جتن کرنے کے بعد ہی مل پائے گا۔ مگر دوستی کی وہ مثال پھر بھی اپنی جگہ رہے گی۔ چین کا تیسرا مشہور شہر گوانگجو ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر 3 بار چین کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ شہر اپنے اسکائی اسکریپرز اور سب ٹراپیکل کلائمیٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک دنیا کی بلند ترین عمارات گوانگجو میں ہی قائم تھی، جسے کینٹن ٹاور کہا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 600 میٹر ہے۔ گوانگجو میں سال بھر پھولوں کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے، اس لیے اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ چائنیز کوزین میں سب سے مشہور کینٹونیز گوانگجو کی ہی پیداوار ہے۔ شاید اسی لیے ہی چائنا میں سب سے زیادہ ریسٹورنٹس اگر کسی شہر میں ہیں تو وہ گوانگجو ہے۔ گوانگجو میں سب سے قدیم مسجد بھی آباد ہے، جو کہ 1300 سال پرانی ہے، جس کا نام ہوائشنگ موسک ہے۔ اپنے اونچے میناروں کی بدولت یہ عمارت دور سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ گوانگجو چین کی سب سے اہم پورٹ سٹی بھی ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال سے چین کی ٹرانسپورٹ اور ٹریڈنگ کا ہب رہی ہے۔ یہ مشہور زمانہ پرانی سلک روڈ کا حصہ رہی ہے، جس کے ذریعے چین ایشیا بھر میں تجارت کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ چین کے کچھ مشہور شہروں میں شیانگ، چونگچنگ، شینگجینگ اور چینگڈو شامل ہیں۔ دوستو، چینی ہمیشہ سے ترقی یافتہ نہیں رہے، بلکہ چینیوں کی وجہ شہرت ہمیشہ سے منفی رہی تھی۔ اسے ایک نشائی قوم کے طور پر ہی جانا جاتا تھا، مگر گزشتہ 40 سے 50 سالوں میں چینیوں نے خود کو بدل کر رکھ دیا۔ آج دنیا چین کی اتنی تیز رفتار ترقی پر حیران ہے۔ چین میں روڈز انفراسٹرکچر اس قدر وسیع ہے کہ لوگ اسے ماننے پر ہی تیار نہیں ہوتے۔ یہاں کے ٹوٹل روڈز کی کل لمبائی تقریباً 12 لاکھ کلومیٹر ہے۔ 2015 تک چین کے روڈز کی کل لمبائی 6,60,000 کلومیٹر تھی، جو صرف ایک سال میں ڈبل ہو کر 12 لاکھ کلومیٹر ہو گئی۔ روڈز انفراسٹرکچر میں اسی قدر تیزی کی ضرورت تھی تاکہ اس کی تجارت کو سپورٹ کیا جا سکے۔ روڈز کے ذریعے تجارتی مواد کا کل وزن تقریباً 34 بلین میٹرک ٹن ہے، جو کہ 2020 میں ریکارڈ کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں چین کی کچھ حیرت انگیز چیزوں کی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانڈا صرف اور صرف چین میں ہی پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر پانڈا چین سے ہی ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ چین کے ہر حصے کے کھانوں کا الگ اسٹائل ہے، اور کھانا آپ چین میں کسی جگہ کھا لیں، وہ آپ کو دوبارہ چین میں کہیں اور نہیں مل پائے گا۔ چین میں چاپ سٹکس کھانے کے لیے برسوں سے استعمال کی جاتی رہی ہیں، مگر یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ چاپ سٹکس کی ابتدا کھانا کھانے کے لیے نہیں، بلکہ پکانے کے لیے کی گئی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کو ہٹا کر دنیا بھر میں دلہنوں کو سفید لباس ہی پہنایا جاتا ہے، مگر چائنا میں دلہنوں کو لال لباس پہنایا جاتا ہے، کیونکہ چین میں لال لباس کو خوش قسمتی سے جوڑا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر یونیورسٹیز کی بات کریں تو لوگ یورپین اور امریکن یونیورسٹیز کو ہی پریفرنس دیتے ہیں، مگر چین کی 7 یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں۔ چین میں تقریباً ہر 5 دن بعد ایک نئے اسکائی اسکریپر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
دنیا میں کوئی ملک چائنا کی اس قدر فاسٹ گروتھ کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ فٹ بال کا آغاز یورپ میں بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ 8 سے 2200 سال پہلے فٹ بال چینیوں نے ایجاد کی تھی، جو کہ چمڑے سے بنائی گئی تھی اور اس میں ہوا کے بجائے پرندوں کے پر ڈالے گئے تھے۔ آئس کریم کی ابتدا 8 سے 4000 سال پہلے چین میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے دودھ اور چاول کو مکس کر کے اور اس میں قدرتی برف ڈال کر ایک مزیدار ڈیزرٹ تیار کیا تھا۔ چائنیز ٹریولنگ پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تقریباً $260 ارب سالانہ۔ امریکنز کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، جو کہ تقریباً اس کے آدھا خرچ کرتے ہیں۔ چائنا وسیع و عریض رقبہ رکھنے کے باوجود پورے ملک میں ایک ہی ٹائم زون رکھتا ہے، جو کہ ایک حیران کن بات ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی اور وزنی آؤٹ ڈور لفٹ چائنا میں ہے، جو ٹورسٹ کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچاتی ہے۔ یہ تقریباً 300 میٹر اونچی ہے۔ چائنا کی ریلوے لائنز کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان سب کو جوڑ دیا جائے تو یہ زمین کے گرد 2 بار چکر لگا سکتی ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تو تھی چین کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات۔ اگر آپ چین گئے ہوں اور ہم سے کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ملک کی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔